علیکم احمداد سمرو، دو اہم معاملات ہیں. جیسے جیسے ستمبر گزر رہا ہے ویسے ویسے نئی چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں. چیف جسٹس صاحب نے وقت سے پہلے گھر چھوڑ دیا ہے. صدر مملکت نے ایک نیا معاملہ چھیڑ دیا ہے. معاملہ تو پرانا تھا لیکن توقع کے عین مطابق صدر صاحب نے گند گھولنے کی کوشش کی ہے، لیکن گھول نہیں پائیں گے. ان کو خود بھی پتہ تھا کہ ان کے پاس اب اس طرح نہ اختیارات ہیں نہ ان کو اس طرح سپورٹ حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی پگڑی بچانے کے لیے ایک خط لکھ دیا ہے، ایک تجویز دے دی ہے انتخابات کی. 6 نومبر کو الیکشن کمیشن کا جو شیڈیول ہے جو بنایا گیا ہے اس کے مطابق انتخابات ہوں گے جنوری کے آخر میں یا فروری کے پہلے ہفتے میں. رانا ثناءاللہ صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا ہے، کیونکہ اس وقت مسلم لیگ نون ظاہر ہے مکمل طور پر ان ہے معاملات میں، ان کے مطابق انتخابات ہوں گے. وہ جب چاہیں گے انتخابات ہوں گے، جب وہ چاہیں گے انتخابات نہیں ہوں گے. مردم شماری ظاہر ہے ان کی وجہ سے، مردم شماری کے بہانے سے انتخابات ڈیلے کروائے گئے. اب نواز شریف صاحب کے آنے کی تاریخ بھی آ گئی ہوئی ہے. تو انتخابات الیکشن کمیشن کا اختیار، اور الیکشن کمیشن کا جو شیڈیول ہے اس کے مطابق انتخابات جنوری کے آخر میں یا فروری کے آغاز میں ہوں گے. لیکن صدر صاحب نے جو تاریخ دی ہے وہ ہے 6 نومبر کی، کہ جی 6 نومبر کو انتخابات کروائے جائیں. مگر ساتھ ہی صدر صاحب کو اندازہ ہوا خط لکھتے ہوئے کہ یار یہ میرے کہنے پر تو نہیں ہوگا، تو لہٰذا اس سے پہلے کہ 30 اپریل کی جو تاریخ دی تھی پنجاب کے انتخابات کے لیے، اس تاریخ پر انتخابات نہیں ہو سکے، بستی جی ہو گئی نا، تو اس کے بعد دوبارہ نہ ہو جائے بستی، تو اس لیے انہوں نے تجویز کا لفظ استعمال کیا. اور اس کے بعد پھر جو خط ہے وہ اس کا میں آپ کو متن پڑھ کے سنا دیتا ہوں، موٹی موٹی باتیں. لیکن اس سے پہلے چیف جسٹس صاحب، ہمارے چیف جسٹس عمر رضا بندیال بھرپور طریقے سے ایک پراپر افتخار چودھری، ثاقب نثار سب سے پلس ہو کر انہوں نے اپنی چیفی چلائی، چیف جسٹس رہے وہ، اور گڈ ٹو سی یو کہہ کر عمران خان صاحب کو ہر جگہ انہوں نے تحفظ فراہم کیا. آئین ری رائٹ کیا، ایک بار نہیں کئی بار، 63A کی شکل میں. پھر اس کے علاوہ جو ریویو ایکٹ تھا وہ انہوں نے اڑا دیا. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو تسلیم نہیں کیا، نہیں مانا. اپنی عدالت کو عدالت نہیں مانا. یعنی دیگر جو جج صاحبان، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، سردار طارق مسعود، منصور علی شاہ صاحب، جسٹس اطہر من اللہ، یحییٰ آفریدی، جسٹس مندو خیل صاحب، کافی سارے جج صاحبان، اور اس سے پہلے جو چیف جسٹس صاحب کی لابی کے جج نہیں تھے وہ ریٹائر ہو گئے. ان کو کبھی انہوں نے آئینی معاملات میں ساتھ بٹھانا ہی گوارا نہیں کیا. تو ظاہر ہے پھر وہ جس طرح عدالت چلا رہے تھے تو ان کو اندازہ تھا کہ اب اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. لہذا اس سے پہلے کہ ان کو کہا جاتا کہ جناب اب چیف جسٹس ہاؤس خالی کریں، تو خبریں آئی ہیں کہ جی انہوں نے 2-4 روز پہلے ہی چیف جسٹس ہاؤس جو بالکل سندھ ہاؤس کے سامنے ہے وہ خالی کر دیا انہوں نے. اب ظاہر ہے وہاں پر جسٹس قاضی فائز صاحب جیسے ہی 16 ستمبر یا 17 ستمبر کو سنبھالیں گے چیف جسٹس کا عہدہ، تو وہ جا کر وہاں براجمان ہو جائیں گے، اس گھر پہ وہ بیٹھیں گے. ان کا ظاہر ہے وہ چیف جسٹس ہیں تو ان کا حق ہوگا اس پر. اور جو عمر رضا بندیال صاحب ہیں وہ اب ریٹائرڈ ججوں کے لیے مختص جو گھر ہے ظاہر انہوں نے الاٹ کروایا ہوگا، اس میں وہ شفٹ ہو جائیں گے. اب جو مسئلہ ہے نا ان چیف جسٹس صاحب کا، وہ عمر رضا بندیال صاحب کا، وہ بڑا گمبھیر بھی ہے، وہ سنگین بھی ہے، کیونکہ وہ پاکستان کے چیف جسٹس کم عمران خان صاحب کے چیف جسٹس زیادہ تھے. وہ جسٹس ثاقب نثار صاحب نے بھی یہی کیا تھا. وہ پاکستان کے چیف جسٹس کم تھے، عمران خان کے مخالفین کے خلاف قاضی زیادہ تھے کہ ان کو ہر صورت رگڑنا ہے، ان کو ہر صورت جو ہے وہ جیلوں میں ڈالنا ہے. ان کے وہ کیا ہوتا ہے، وہ اپنا برتھ ڈے کے کیک کا بل، یہ پیسے کہاں سے آئے، ناشتے کا بل کہاں سے آیا، صدقے کے بکرے کے پیسے کہاں سے آئے، وہ کھنگال رہے ہوتے تھے. پھر رانا ثناءاللہ صاحب کو بلا کے کہتے تھے ہاں جی بتاؤ تم تو بڑے لوہے کے چنے تھے، آؤ نا ادھر. بستی کیا کرتے تھے سیاستدانوں کی. یہاں تک کہ سینئر ترین صحافی پاکستان کا، تمام صحافی جن کی بلا امتیاز کہ وہ کسی گروپ سے ہیں، کسی یونین سے ہیں، صحافتی کئی یونینس ہیں نا، اس کے بلا امتیاز یعنی اکراس دی بورڈ صحافی ان کا احترام کرتے. نقی صاحب، حسین نقی صاحب، ان کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کر دی تھی عدالت میں بیٹھے ہوئے، مطلب اس طرح کے جج. تو ان کے ساتھ حشر یہ ہوا کہ وہ جب ریٹائر ہوئے تو کہیں آنے جانے جوگے نہیں رہے تھے.
نہ بار میں جا سکتے، نہ کسی تقریب میں، نہ شادی میں. اب اپنا کیا بندے کو آگے آتا ہے نا. تو اپنے گھر میں بیٹھ کر چیخ رہے ہوتے تھے. سعید چودھری صاحب کی خبر تھی کہ گھر میں بیٹھ کر اپنے اہل خانہ پر چیختے تھے کہ تم لوگوں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، جو کچھ میرے ساتھ تم لوگوں نے کروایا. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ان کے بچے عمران خان کے بہت بڑے مداح تھے. اب ادھر معاملہ بچوں سے آگے کا، بچوں کی ماں اور پھر ان کی ماں یعنی عمر عطا بندیال صاحب کی اہلیہ محترمہ، اور پھر ان کی ماں یعنی چیف صاحب کی کے بچوں کی نانی، وہ مداح تھیں. وہ ڈکٹیٹ کرواتی تھی چیف جسٹس صاحب کو. یہ وہی خواتین ہیں نا جو کہتی تھیں کہ جی کمبخت مارشل لا بھی تو نہیں لگاتے نا. یعنی اگر عمران خان نہیں ہے تو پھر ملک میں آئین بھی نہ ہو، قانون بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو. یہ وہ والی خواتین، خدیجہ صاحبہ اور دوسری وہ جو اپنا رافعہ طارق، خواجہ طارق رحیم صاحب کی اہلیہ، یہ وہ. تو یہ چلا رہی تھیں بیسیکلی سپریم کورٹ آف پاکستان. سپریم کورٹ آف پاکستان میں مسرت جمشید چیمہ جا کر چیف جسٹس کو عمران خان کا پیغام دیتی تھی کہ جی کس طرح فیصلے کرنے ہیں، کس جج کے پاس عمران خان صاحب کی ضمانت کا معاملہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے ریفر کرنا ہے، کیا ڈکٹیشن دینی ہے. تو یہ چل رہا ہوتا تھا معاملہ. اب عمران خان صاحب بھی جیل میں، چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اپنا جو پنجاب کے انتخابات کا معاملہ تھا 14 مئی کو جو انہوں نے تاریخ دی تھی 14 مئی کے انتخابات کی، اس میں وہ وزیر اعظم کو نااہل یا اس طرح کی کوئی چیز کرنے جا رہے تھے. تو ظاہر ہے پھر کہیں سے پریشر آیا تھا. میری انفارمیشن تھی جو میں نے آپ سے کئی بار شیئر کی ہے کہ ان کے گھر والے چیف جسٹس صاحب کو کہتے تھے کہ جناب یہ کریں، انتخابات کروائیں، حکومت کو نااہل کریں. تو انہوں نے ایک بار اپنے گھر والوں کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے تھے کہ جی میں اب باعزت طریقے سے ریٹائر ہونا چاہ رہا ہوں. کیونکہ بہت سی چیزیں چیف جسٹس صاحب کی بقول سورسز کے سامنے آ سکتی تھیں. ان کی سیاسی طور پر بات ہو رہی ہے، جس طرح مزار اکمل نقوی صاحب کی کچھ چیزیں سامنے آئی تھیں. تو اس طرح ان کو خوف تھا کہ کہیں مجھے ریٹائرمنٹ سے پہلے عمران خان صاحب کے ساتھ سیاسی ایفیلیشن، محبتیں، گڈ ٹو سی یو اور بیسٹ آف لک والے معاملات تو مطلب وہ تو برسر عام تھے نا. لیکن کچھ اور نہ معاملہ نکل آئے، کوئی فون کال نہ نکل آئے، کوئی اور چیز نہ نکل آئے. تو انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے باعزت طریقے سے ریٹائر ہونے دیں. تو اب عمران خان صاحب جیل چلے گئے، وہ عمران خان صاحب کو رہا نہ کروا سکے. عمران خان صاحب کی جتنی پٹیشنز تھیں وہ وہیں کی وہیں رہی، دھری کی دھری رہ گئیں. چیف جسٹس صاحب جو ان پر فیصلہ دینے کا سوچ رہے تھے، ایک آدھ جس میں انہوں نے ریویو ایکٹ وغیرہ ٹائپ کے معاملات تھے وہ تو انہوں نے کر لیا، لیکن باقی عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف نہ دے سکے، نہ عمران خان صاحب کو انتخابات دلوا سکے، نہ عمران خان صاحب کے کہنے پر وہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کو گھر بھیج سکے، کیونکہ وہ باعزت طور پر ریٹائر ہونا چاہ رہے تھے. لیکن اب خبریں عجیب و غریب آ رہی ہیں حیران کن حد تک. وہ یہ ہے کہ جی یہ چیف جسٹس صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان کی تاریخ کے پہلے چیف جسٹس ہو سکتے ہیں جن کا احتساب ہوگا. یہ بھی ہو سکتے ہیں، ثاقب نثار بھی ہو سکتے ہیں. ثاقب نثار تو بہت پرانے ریٹائر ہو گئے نا. اور بھی ہو سکتے ہیں، 4-5 چیف جسٹس صاحبان ہیں. کیونکہ جو لوگ نواز شریف صاحب کے مزاج کو جانتے ہیں اور جو لوگ حالات کو اس وقت دیکھ رہے ہیں، پرکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات کس طرف جا رہے ہیں. انتخابات ہوں گے، فروری میں ہوتے ہیں، جنوری میں ہوتے ہیں، جنوری کے آخر میں. نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت آ رہی ہے، نظر آ رہا ہے. باقی حالات کوئی کروٹ بدل لیں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اقتدار میں آنے والے ہیں. تو پھر نواز شریف صاحب، میں نے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ ابھی انہوں نے بالکل اپنی زبان بند کی، لب سیے ہوئے ہیں، ابھی نہیں بول رہے. کاریگر آدمی ہیں، سیانے آدمی ہیں، لوہار ہیں، ہتھوڑا غلط جگہ پہ نہیں ماریں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہتھوڑا مارے اور اپنے ہاتھوں میں چھالے ڈلوا دیں. تو اپنے پاؤں پہ ہتھوڑا وہ نہیں مارتے، پاؤں پہ کلہاڑا وہ نہیں مارتے عمران خان کی طرح. موقع آئے گا تو بولیں گے، موقع نہیں ہوگا تو نہیں بولیں گے. عمران خان صاحب کی طرح نہیں ہوگا کہ ٹی وی پر بیٹھ کر ویلاگ کروں روزانہ، پتہ نہیں جو کل بات کی تھی آج اس کے اگینسٹ بات کروں، نہیں. تو نواز شریف صاحب موقع کے انتظار میں ہیں. جس دن وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھیں گے اس دن کوئی بعید نہیں ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب کے احتساب کا آغاز ہو جائے. اور پاکستان کے لیے ضروری بھی ہے. ججز اور جرنیل انہوں نے پاکستان کو نوچا ہے، بوٹی بوٹی کر کے نوچا ہے پاکستان کو، خون چوسا ہے انہوں نے. آج اگر پاکستان بحران کا شکار ہے تو 2014 کے دھرنے سے لے کے اس کے بعد جتنی
سپورٹ کی گئی عمران خان صاحب کو، کبھی پاناما کی شکل میں، کبھی اقامہ کی شکل میں، کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی شکل میں، اس میں ظاہر ہے جوڈیشری کا ایک بھونڈا کردار رہا ہے، تو احتساب تو ہونا چاہیے۔ اوپر سے جج بن رہے ہیں، چیف جسٹس بن رہے ہیں جسٹس قاضی فائز صاحب، تو یہ ان سے تو یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ اگر کسی سابق چیف جسٹس کا ثبوتوں اور گواہوں کی بنیاد پر، ریکارڈ کی بنیاد پر اگر کوئی احتساب کرے گا تو وہ ٹانگ نہیں اڑائیں گے، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ جی دیکھیں جی میرے سابق چیف جسٹس، اور وہ جو جس طرح جرنیل کہتے ہیں کہ جی جرنیل ایک فیملی ہوتے ہیں، فوج ایک فیملی ہے، تو مشرف کا احتساب نہیں ہونے دیں گے۔ تو قاضی فائز صاحب کے دور میں اس کی توقع نہیں ہے، ان سے توقع کسی کو نہیں ہے۔ وہ آئین اور قانون کے مطابق دیکھیں گے کہ اگر بنتا ہے کچھ تو احتساب ہونے دیں گے۔ تو چیف جسٹس صاحب جو ہیں موجودہ، وہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں ان کو ہتھکڑی بھی لگے، یہ ممکن مجھے نہیں نظر آ رہا، لیکن احتساب ہوگا۔ کٹہرے میں ان کو لایا جا سکتا ہے، جو نواز شریف صاحب کی طبیعت سے واقف لوگ ہیں وہ کچھ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ ثاقب نثار صاحب بھی اس میں رگڑے جائیں گے، ان کے خلاف ان کی تو آڈیوز ہیں، وہ آڈیو کمیشن جو ہے، آڈیو لیکس کمیشن، وہ اب چیف جسٹس صاحب نے تو ایک فیصلہ دے کے اڑا دیا نا، وہ دوبارہ بنے گا۔ وہ آڈیو لیکس کمیشن میں پھر یہ سارے معاملات آئیں گے، پھر آہستہ آہستہ کڑیاں، پھر ٹرکوں والی سرکار، پھر یہ سارا کچھ، یعنی 16 ستمبر کے بعد آپ کو جو سب سے زیادہ آپ کو تحرک نظر آئے گا وہ عدالت میں بیٹھے ہوئے جج صاحبان یا جو ریٹائر ہو گئے جج صاحبان، ان کے خلاف احتساب، ان کے خلاف کاروائیاں، یا ان کے خلاف ایک جو مومنٹم آپ کو نظر آئے گا، وہ جو آڈیو لیکس کمیشن بنا کر ہونے جا رہا تھا، جس کو چیف جسٹس صاحب نے یعنی مدعی منصف خود بن گئے، ملزم خود منصف بن گئے، ملزم تھے نا وہ، ان کے اوپر آڈیو لیکس کمیشن بنا تھا، ان کی ساس کی آڈیو تھی، ان کی بیگم اور ان کے بچوں کی باتیں تھیں اس میں، کہ جی وہ عمر کو کہہ دو، اپنا عمر کی بیوی کو کہہ دو کہ وہ عمر کے ساتھ رہے، میں نے عمر کی بیٹی کو بھی کہہ دیا کہ عمر کے ساتھ رہے، عمران خان کا جلسہ بہت بڑا تھا، لوگ دعائیں کر رہے تھے تو وہ کچھ کرے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں۔ اچھا، اب دوسرا معاملہ، اب صدر مملکت عارف علوی صاحب نے ایک کمال تیر مارا ہے، جس کی توقع تھی کہ جی وہ یہ کریں گے۔ انہوں نے یہ کیا ہے کہ جی انہوں نے ایک خط لکھا ہے، الیکشن کمیشن کو تجویز دی ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ کروائے جائیں۔ انہوں نے آئین کے آرٹیکلز وغیرہ کوٹ کیے ہیں، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آئین کے آرٹیکل 48(5) کے تحت صدر کا اختیار ہے کہ اسمبلی میں عام انتخابات کے انعقاد کے لیے تحلیل کی تاریخ سے 90 دن کے اندر کی تاریخ مقرر کرے، آرٹیکل۔ اچھا، اور اس کے مطابق جو 39ویں دن یعنی پیر 6 نومبر 2023 کو انتخابات ہونے چاہیے۔ آئینی ذمہ داری پوری کرنے کی خاطر چیف الیکشن کمشنر کو ملاقات کے لیے مدعو کیا گیا، تاکہ آئین اور اس کے حکم کو لاگو کرنے کا طریقہ وضع کیا جا سکے۔ چیف الیکشن کمشنر نے جواب میں برعکس موقف اختیار کیا کہ آئین کی اسکیم اور فریم ورک کے مطابق الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، یعنی الیکشن کی تاریخ دینا۔ الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے کہ وہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے آرٹیکل 51، 218، 219، 220 اور الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت طے شدہ تمام آئینی اور قانونی اقدامات کی پابندی کرے۔ تمام نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن آئین کے متعلق دفعات کے تحت صوبائی حکومتوں اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت، اور اس بات کے پیش نظر کہ کچھ معاملات پہلے ہی زیر سماعت ہیں، قومی اور صوبائی اسمبلی میں ایک ہی دن انتخابات کرانے کے لیے اعلیٰ عدلیہ سے رہنمائی حاصل کرے۔ آگے پھر مردم شماری کا ذکر ہے، سارا کچھ ہے، اور پھر یہ کہا گیا کہ وفاق کو مضبوط بنانے کے لیے تمام صوبوں میں اور قومی اسمبلی کے انتخابات ایک ہی دن کروائے جائیں، اور اس کے لیے جو ضروری مشاورت ہے وہ وزارت قانون اور دیگر جو متعلقہ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مشاورت بھی کی جائے۔ یعنی صدر صاحب کو پتہ ہے کہ جو ان کی بات چلنی نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے اپنی کھال بچانے کے لیے پی ٹی آئی کے ٹرول سے اور تاریخ میں ذرا اپنے آپ کو تھوڑا سا سائڈ پر کر کے رکھنے کے لیے انہوں نے چٹھی لکھی ہے، انہوں نے تجویز دی ہے کہ 6 نومبر کو انتخابات کروائے جائے۔ یہ صدر صاحب پہلے بھی کر سکتے تھے۔ اسمبلی ٹوٹی ہے 12 اگست کو، میرا خیال ہے 12 اگست کو اسمبلی ٹوٹی ہے، آج ہم بات کر رہے ہیں 13 ستمبر، 1 مہینہ گزر گیا اور صدر صاحب ابھی تک 90 دن پکار رہے ہیں۔ یا تو صدر صاحب خود ظاہر ہے ان کا چل گیا ہوا نا دماغ، یا تو ان کا دماغ کام نہیں کر رہا، یا پھر
ماجرا کوئی اور ہے، لیکن حقیقت یہی ہے، گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے کہ صدر صاحب کی اس تجویز پر کوئی غور نہیں کرے گا۔ الیکشن کمیشن اور دیگر ادارے، کوئی بھی جس کو کہا جاتا نا گھاس نہیں ڈالا جائے گا صدر صاحب کو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔